آپ سب کو سلام. امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید. ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. ہم مارک اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں, ہم ایوانجلسٹ ہیں اور بائبل کے استاد ہیں. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بائبل کو پکڑیں اور نوٹ بک کر لیں اور پین لیں اور کچھ نوٹس بنائیں جب ہم سکھا رہے ہوں گے, کیونکہ آپ پھر واپس جا کر ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ان پر غور و فکر کریں اور خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی اس کلام کو دل میں ڈالنے میں مدد کرے اور پھر پاک روح واقعی آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا. اور آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں impacttoday.tv پر, اور وہاں سے آپ ہر ایک پروگرام کو حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے اب تک بنائے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, لہٰذا اسے کریں. اور ہماری ویب سائٹ سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں. ہم ایسا کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہے کہ کس طرح خدا نے آپ کے بدن کو چھوا اور آپ کو شفا بخشی اور کیسے وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے, ہم اسے بھی سننا پسند کریں گے. اور اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرنے کی دعا کی ہے, مہربانی کر کے ہمیں ای میل کریں اور ہمیں ضرور بتائیں. ہمیں آپ سے سن کر اچھا لگے گا. ہر پروگرام میں ہم چیزیں سکھانے پر زور دیتے ہیں خدا کے کلام سے, جو آپ کے ایمان کو بلندی تک لے جانے میں مدد کرے گا. لہٰذا آپ اس حالت میں ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جن کو آپ کی ضرورت ہے خدا سے. جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو ہم خدا سے ایمان سے مانگتے ہیں. لہٰذا ہم یہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہیں کہ آپ خدا سے حاصل کریں جو کچھ بھی یہ ہے. اگر آپ کے جسم میں کچھ ہے جیسے شفا کی ضرورت ہے, اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے جس سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں, اگر آپ کی مالیاتی ضروریات ہیں اور مادی ضروریات ہیں آپ کی زندگی میں, چاہے یہ کچھ بھی ہے, یسوع کے خون نے اس کی ادائیگی کر دی ہے. لہٰذا آپ اس زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. آج ہم رہائی کے متعلق بات کریں گے. یسوع مسیح. جی آمین. بالکل, ہالےلویا. ہاں, ہماری رسائی یسوع میں ایک حقیقت ہے. یہ صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فلسفی ہے. یہ کوئی صرف تھیوری نہیں ہے اور یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. وہاں ایک قانونی معاملہ ہے. فردوس میں یسوع کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنا بے گناہ اور بے داغ خون لیا اور بہت ہی پاک جگہ پر داخل ہوا اور اسے خدا کے سامنے رکھ دیا اور آپ کے اور میرے لیے حاصل کیا ابدی رہائی کے لیے, آپ کی اور میری ابدی زندگی کے لیے. واہ, مجھے یہ اچھا لگا جیسے کہ آپ نے کہا جی قانونی معاملہ. یہ مجھے یاد دلاتا ہے اس کام کی جس کو ہم نے برکلن میں کیا, ایشیا میں. ہم وہاں گئے اور دراصل وہاں قانونی ڈاکومنٹس تھے. ہم نے اس اہل خانہ کو رقم ادا کی اور وہاں قانونی ڈاکومنٹس تھے جو کہ وارثوں کی طرف سے لائے گئے تھے, جو ایک معاہدہ دکھاتا ہے. ہر ایک نے اس میں اسٹیمپ لگائی اور انگوٹھا لگایا اور اس پر دستخط کیے, اور یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگ آزاد ہیں اور مالک کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں آئے گا اور انہیں کبھی بھی واپس غلامی میں نہیں لائے گا. یہ ایک قانونی معاہدہ ہے. یہ ایک معاہدہ ہے. او ہالےلویا. اور یہ ہمیں کلسیوں کے پہلے باب میں لے آتا ہے. اس کی 12ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. کلسیوں کے نام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت کہتی ہے, اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. لہٰذا دراصل ہم ایک دوسری بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں. جی, تاریکی کی بادشاہت, ابلیس کی بادشاہت,
وہ بادشاہت جس پر ابلیس اور اس کی بدروحیں حکومت کرتی تھیں، یہ وہ بادشاہت تھی جس سے ہم تعلق رکھتے ہم تھے. غلام تھے. ہم غلامی میں تھے اور ہم غلام تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہنا پسند کرتے کہ ہاں ہم سب خدا کے بچے ہیں، لیکن دراصل یہ وجہ نہیں ہے. وہاں دو خاندان ہیں اس دنیا پر. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہاں دو خاندان ہیں، یہاں خدا کا خاندان ہے اور پھر یہاں ابلیس کا یہ خاندان سچ بھی ہے. ہے. اور تمام دنیا جھوٹ بولتی ہے اس ابلیس کے اثر میں. وہ اس دور کا بادشاہ ہے، ٹھیک، اور پھر پوری دنیا اس کی بادشاہت ہے جب تک کہ وہ یسوع کو حاصل نہ کر لیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مالک بنائیں. اور اس کا خون ان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. اور یہ دراصل روح میں چلتے ہیں تحریکی کی بادشاہت سے یسوع مسیح کی بادشاہت میں، جہاں وہ بادشاہ ہے اور وہ مالک ہے. یسوع مسیح کی بادشاہت میں جہاں وہ مالک ہے. ہاللویا. اس صحیفے کو آمین. غور سے سن کر شاید آپ حیران ہو گئے ہوں گے، جو کہ وکٹوریا نے کہا کہ آپ نے مجھے بتا رہی تھی کہ صرف دو خاندان ہیں، کہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ میں ابلیس کا بیٹا ہو سکتا ہوں اور نہ کہ میں خدا کا بیٹا. ہم سب ایسے ہی تھے جب تک ہم دوبارہ پیدا نہ ہوئے. اور اسے سنیں جو کہ یسوع نے بہت ہی مذہبی لوگوں سے کہا. اپنے دن کے فریسی انہوں نے صحیفے کو پڑھا. ان کا خیال تھا کہ وہ اسے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ صحیفے سے لا علم تھے. وہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے تھے. وہ اپنا ہدیہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور ان کا اعلان پوری دنیا میں کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ روزہ رکھتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، وہ غریبوں کو ہدیہ دیتے تھے. لیکن یہاں تک کہ انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں بھی ایک حصہ کہا جی. قانون کو پڑھنے کے لیے. ان کی تمام زندگیاں ان کو یاد کرتے ہوئے گزری. وہ ماہر تھے قانون کے. یسوع نے ان سے کیا کہا؟ اس نے کہا، یوحنا 8 باب اس کی 44ویں آیت، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. واہ، یہاں پر غور کریں. مذہبی لوگوں سے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہی نہیں ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے جو کہ وہ بولتا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. لیکن غور کریں یسوع نے اپنے دور کے سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو کہا ابلیس کی اولاد. اور آپ کہیں گے اوہ میں ایسا نہیں ہوں. در حقیقت ہم سب ہی ہیں تب تک جب ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، جب یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول نہیں کر لیتے. ہم افسیوں کا 2 باب. یہاں رسول پطرس روح کے اثر میں تھا اور اس نے انہیں خط لکھا افسیوں کے ذریعے، اور اس نے بیان کیا کہ ان کی روحانی حالت کیسی تھی مسیح کو قبول کرنے سے پہلے. یہاں سنیں کیا کہتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روشن پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. واہ. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبی طور پر غضب کے فرزند تھے. 4 آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم پر کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل سے ہی نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلال اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. آمین آمین آمین. لہٰذا ہم پہچانے جاتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے. آمین آمین. بالکل صحیح. جب اس کو سزا ملی، جب ہمیں سزا ملی کیونکہ اس نے یہ ہمارے لیے کیا ہے. بالکل صحیح. جب وہ مرا ہم مرے، جب وہ دفنایا گیا ہم دفنائے گئے، جب وہ جی اٹھا ہم جی اٹھے، اور اب ہم اس میں ہیں. اب ہم یسوع مسیح میں ہاللویا. ہیں.
آمین. لہٰذا اور بھی ہاللویا. بہت کچھ ہے گناہوں کی معافی کے علاوہ، اگرچہ وہاں پر کچھ بہت بڑا تھا، وہ ہمیں دھو کر صاف کرتا ہے، ہاں ہاللویا. لیکن در حقیقت اس نے ہمیں خرید لیا. اس نے ہمیں ابلیس کی غلامی سے خرید لیا ہے. ہاں، ہم شکر مزید خدا کا. تاریکی کی بادشاہت میں نہیں ہیں، اور اس کی بادشاہت کیا ہے؟ گناہ، اور اس گناہ کی غلامی، بیماری اور تکلیف، غربت اور کمی، شکست اور کمزوری، نا امیدی، شرمندگی، شرم، اضطراب، ذہنی دباؤ، ذہنی یہ دباؤ. سب کچھ ابلیس کے دائرہ میں ہے، اس کی بادشاہت میں. لیکن اب چونکہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، خدا نے ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے پیارے بیٹے کی محبت کی بادشاہت میں رکھا ہے. اور آپ غور کریں یسوع کی خدمت کو، حتیٰ کہ لوکا یوحنا کے مطابق، اور رسولوں کی خدمت کو بھی، کسی بھی وقت جب وہ آسمان کی بادشاہت کے متعلق منادی کرتے ہیں یا خدا کی بادشاہت کے اور ہمارے مسیح یسوع کی بادشاہت کے، تو وہاں منظر پر کیا آتا ہے؟ مہیا کرنے والا، کثرت کا، معافی دینے والا، معافی کا، ہاں، خوشی کا، امن کا. بائبل رومیوز کے 15ویں باب میں کہتی ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت ہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقف ہے جو کہ روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. آمین، ہاللویا، آمین. لہذا واپس کلسیوں میں غور کریں، ہم باپ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم عدلیہ کی وراثت میں حصہ لیں. جب آپ خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں تو آپ اس وراثت میں حصہ ڈالتے ہیں کہ خدا خود آپ کے اندر ڈالتا ہے جب آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. دراصل افسیوں اس کا پہلی باب کی 3 آیت کہتی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں برکت بخشی. یہاں غور کریں، برکت بخشی، یہ پہلے ہی ہو چکا تھا، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت، ہماری روح اور مسیح کی روح ایک بدن کی، جس میں ہم دوبارہ پیدا ہوئے. جب آپ یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر اپنی روح کے ذریعے آتا ہے، اپنی تمام طاقت کے ساتھ، اپنے تمام اختیار کے ساتھ، اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ، اور اپنے تمام ایمان کے ساتھ. آمین. یہ سب کچھ خوشی، امن، راست بازی، ایمان، پیار، طاقت، سکون. لہذا اس کا مطلب ہے عملی طور پر بولتے ہوئے، جب آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں کہ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، آپ یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی کی طرف، جو کہ زمین پر گزاری ہر چیز جو اس نے کی وہ آپ بھی اس کے نام سے کر سکتے ہیں. جی ہاں، آمین. آپ جیسے پاکرو کی پیروی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی پر چلنا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں. لیکن آپ کے پاس وہی فتح ہے جس میں وہ چلا، آپ کے پاس وہی بیماری اور تکلیف کے اوپر غلبہ ہے جس میں وہ کام کرتا تھا. آپ ایک باپ کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے وہ کھڑا کرتا ہے، آپ ویسے ہی دعا کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ کرتا ہے. ابلیس کا آپ کے اوپر مزید کوئی اختیار نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس کمیونٹی میں انجیل کی منادی کر رہے تھے، انڈیا میں لوگوں کے درمیان. ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے جو کہ پتھر توڑنے کے کام میں کام کرتے تھے. وہ کسی اور جگہ سے تھے اور وہ عارضی طور پر اس جگہ پر کام کرنے کے لیے آئے تھے، اس جگہ پر کام کرتے تھے. آپ اسے خود معلوم کر رہے ہیں، اور ہم مسیح کی تعلیمات وہاں پر دے رہے تھے، اور ہم نے لوگوں کو عورت کے لیے دعا کرنے کے لیے بلایا. اور یہ عورت جو کہ عام طور پر پتھر والی جگہ پر کام کرتی تھی، اب وہ وہاں پر کام نہیں کر رہی تھی. اب وہ دراصل بستر پر تھی، اپنے بدن کے لحاظ سے بہت کمزور ہو گئی تھی. وہ برتن تک نہیں دھو سکتی تھی، وہ گھر صاف نہیں کر سکتی تھی. ایک دن وہ جا رہی تھی اور اس درخت کے نیچے چلی گئی. اس نے اس کی موجودگی کو خود پر آتے ہوئے محسوس کیا، تاریخی یہ بدرو ہو سکتی تاریخی وجود. اور صرف یہی نہیں، اس کے پاؤں پر ایک کھلا پھوڑا بن گیا، اور وہ پاؤں تقریباً دوسرے پاؤں سے انتہائی حصہ زیادہ بڑا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور ڈاکٹر کے پاس گئی.
کوئی بیان نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن با دن کمزور رہی تھی، وہ صرف بستر پر شدید تکلیف کے ساتھ رہتی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ لہٰذا پھر وہ اس کو باہر لے کر آئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا بہت چل سکتی تھی، وہاں پر کوئی اس کے ساتھ تھا، اس کی مدد کر رہا تھا، اور میں نے خود ترجمہ کرنے والے کو بلایا اور اس سے بات کی، اور کیا آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتی ہیں؟ ہم نے کہا ہم اس بدروح کو نکال سکتے ہیں جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے آپ کی زندگی سے، لیکن اگر آپ یسوع سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ واپس آپ میں آ کر آپ کو تکلیف پہنچائے۔ میں نے کہا لیکن ہمیں اسی لمحے یسوع کو قبول کریں گی اپنے مالک اور نجات دہندے کے طور پر، تو آپ اسی لمحہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے جو میرے پاس ہے۔ اور اس نے کہا ہاں میں یسوع کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے مسیح کو قبول کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے لیے دعا کی، اور میں نے اس بدروح کو حکم دیا جو اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے کہا بدروح تیرا غلط آدمی سے آمنا سامنا ہو گیا ہے، کیونکہ میں تیرے پاس یسوع مسیح کے نام سے آتا ہوں، زندہ خدا کے بیٹے کے نام میں، اور میں تجھے اس کی زندگی سے اسی وقت نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اور اگلی رات جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا تھا کہ اور وہ اس دن واپس کام پر گئی تھی اور پتھر توڑنے کے کان میں وہ پتھر توڑ رہی تھی، اور سوچیں تقریباً 90% تک اس کی درد ختم ہو گئی تھی، وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ جسمانی طور پر مضبوط ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، یہ مسیح کے نام کی طاقت ہے، اور یہ ہماری رہائی کا یسوع مسیح میں نتیجہ ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن کنجی ہے یہ صرف خود کار نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو اسے نافذ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں وکٹوریا، کیا آپ ان کی رہنمائی میں یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں گی؟ اگر اس وقت آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ وقت ہے جی۔ کہ آپ خدا کو اس کا حق دیں۔ وہ آپ کے تمام گناہوں کو دھونا چاہتا ہے اور آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس وقت یہ چاہتے ہیں، صرف اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہاتھوں کو بلند کریں اور اسے میرے ساتھ پڑھیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، اے پیارے آسمانی باپ، میں جانتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں آیا میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ دنیا میں آیا اور اس نے کامل زندگی اور گزاری، اس نے کامل زندگی گزاری، اور پھر وہ صلیب پر مصلوب ہوا میری جگہ پر، اور پھر وہ صلیب پر مصلوب ہوا میری میرے جگہ پر۔ گناہوں کی سزا میری کو گناہوں کی سزا لینے کے لیے لینے میں کے یقین لیے رکھتی ہوں کہ تو میں نے یقین رکھتا ہوں کہ تو نے اسے موت سے زندہ کیا اور وہ مالک ہے۔ اسے موت سے زندہ کیا اور وہ مالک ہے۔ یسوع مسیح، یسوع مسیح، میں اپنے تمام میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے منہ موڑتی میں ہوں، اپنے گناہوں سے منہ موڑتا ہوں، اور میں تجھے اسی وقت اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتی اور ہوں۔ میں تجھے اس وقت اپنا مالک اور میرے نجات دہندہ تمام قبول گناہوں کو کرتا دھو ہوں۔ ڈال، میرے گناہ کو دھو ڈال، میرے اندر اور مجھ میں رہ، میرے اندر اور مجھ میں اور رہ، مجھے بالکل نیا بنا اور دے۔ مجھے بالکل نیا بنا تیرا دے۔ شکر ہو تیرا خدا شکر ہو خدا کہ اب میں تیرا بچہ کہ اب ہوں۔ میں تیرا بچہ ہوں۔ یسوع کے نام میں یسوع کے نام آمین، میں، آمین، آمین۔ ہاللویا۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اسے پہلی مرتبہ پڑھا ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، آپ بچائے گئے ہیں، ہاللویا، اور آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ داغ باہر نکل گئے ہیں۔ خدا باپ آپ کو مزید گناہوں میں نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو اپنے بچے کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک راست باز جو اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ اگر آپ نے یہ دعا پہلی دفعہ کی ہے، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کال کریں اور ہمیں ای میل کر بھیجیں، ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے ساتھ خوشی منانے دیں، اور اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے آپ اسے بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر آپ کی کوئی گواہی ہے تو ہمیں بتائیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں خدا آپ کی زندگی میں معجزات کر رہا ہے، آئے میں جلدی سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں اے خدا، ہم تیرے لوگوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور ہم حکم دیتے ہیں بیماریوں اور تکلیفوں کو، ان کی زندگیوں کو چھوڑ دینے کا، بدروحوں کو ستائے ہوئے رسولیاں غائب ہو جائیں، کڈنی شفا پائیں، پھیپھڑے اور دل شفا پا جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم اسی وقت پیروں کو حکم دیتے ہیں، لوگوں کے پاؤں، شاید آپ کے پاؤں شوگر کے گندے اثر میں ہوں، ہم اس کو شوگر کو جانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ کے پاؤں اسی وقت شفا پا جائیں گے۔ یسوع مسیح کے
قادر مطلق نام میں، اے مالک ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اے مالک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو شفا دینے کے لیے کہ تیرے معجزات اس وقت بہ رہے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں، ہاللویا، آمین آمین۔ اور جب آپ نے پاؤں کے متعلق بات کی، میں پیروں کے متعلق حاصل کر ہاں۔ رہی تھی، اور میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عادی ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میرے پاؤں کی وجہ سے، اسے مزید اور مت بولیں، کیونکہ خدا کی طاقت آپ کے پیروں میں کام کر رہی ہے اسی وقت۔ جب آپ کو کچھ کرنے کو کہا جائے اور کہیں جائیں آمین۔ اور دیکھیں کہ آپ کے پاؤں شفا پا چکے ہیں، اور حتیٰ کہ پاؤں ہاں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک نیلے ٹینٹ کی طرح کچھ واہ، پاؤں پر وہ نیلے ہو گئے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائے گا، ہاں، اور یہ آپ کو یسوع کے اسی نام وقت میں، چھوڑ رہا ہے۔ ہاللویا، ایک نارمل گردش یا ہاں، داغ یا کچھ بھی یہ ہے، یہ آپ کو چھوڑ تمام رہا دردیں ہے ختم ہو جائیں گی، یسوع کے نام میں۔ ہاللویا، تیرا اے شکر خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہاللویا۔ اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مت بالکل، بھولیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے، اور خدا جو بڑا مہربان ہے وہ آپ کا ہے، وہ مالک ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔